जो मजमूआ शरीफ मजमूआ मुख्तलिफ का जायज़ा ले रहे थे। सामने मुहतरम हमारे पास आखिरी मुकर्रर है मुहतरम जनाब डॉक्टर फूड कासिम शाह साहब, लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं, FC यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर। बहुत मोहब्बत और इख्तिराम से मुल्तमस हो कि इस मजमूआ कलाम पे अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब वफूद इंशाअल्लाह। साहिब सदारत डॉक्टर रियाज मजीद, डॉक्टर मुनाइल तारिक हाशिमी साहब, साहिब शाम ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तानी शेरी अदब के मंजरनामे पर नज़र डालें तो आपको ये महसूस होगा कि 1947 से 1971 तक की नस्ल का शेरी इस्तिआरा याद, 1971 से 9/11 की तक की नस्ल का शेरी इस्तिआरा ख्वाब और 9/11 के बाद की नस्ल का शेरी इस्तिआरा शिकस्त ख्वाब और इज्तिमाई अज़ाब। ताहम मियां आफ्ताब अहमद का शेरी इस्तिआरा ख्वाब और उनके शेरी मजमूए मुख्तलिफ का भी इब्तदाई नाम ख्वाब तरोताज़ा ही था। इस मजमूए को हतमी तौर पर मुख्तलिफ नाम देने का ठोस जवाब किताब के हर सफ़े पर मौजूद है। मुख्तलिफ के बैक फ्लैग पर दर्ज 2 गज़लें मुलाज़ा करें आप। अभी उनके चूँकि शेरी हवाले दिए जा चुके हैं, इसलिए मैं शेरों के हवाले नहीं दूँगा। किताब के बैक फ्लैग पर 2 गज़लें हैं जिनमें उसका हमें जवाब सकता। सामीन मोहतरम, इसलिए मैंने वो शेर नहीं पढ़ा। सामीन मोहतरम, अनदेखी को देखने, अनकही को कहने, अनसुनी को सुनने और अनछुई को छूने जैसी कैफियत मियां आफ्ताब अहमद की शायरी की शनाख्त है। उनकी शेरी लुग़त के पसंदीदा अल्फाज, इस्तिआरात और अलामात, कुछ हवाला मलिक अब्दुल अजीज साहब ने दिया, कुछ का हवाला डॉक्टर तारिक हाशमी ने दिया। रास्ता, रोशनी, ख्वाब, आईना, आग, अलाव, सफ़र, मसाफत, मसाफरत, चराग, धुआं और मंजर, ये उनके पसंदीदा इस्तिआरे हैं। और ये वो की वर्ड्स हैं जिनसे हम उनकी शायरी को डिकोड कर सकते हैं और शायरी और शख्सियत को समझ सकते हैं। वालिदा मरहूमा के नाम की नज़्म जो इब्तिदाई सफ़ात में है, या मरहूम दोस्त फरासत इकबाल का मरसिया, हमद हो या नात, सलाम हो या फिर गज़लियात, पहले सफ़े से लेकर आखिरी सफ़े तक पढ़ जाइए। तरोताज़ा तबादात शेरी लेजा का इस्तेमाल करेगा। उनका शेरी कमाल ये है कि उन्होंने उर्दू लफ्ज़ियात को पेश पा उफ्तादा यानी बीटल ट्रैक से आज़ाद करके उन्हें न सिर्फ मानी-खेज़ इस्तिआरात और सरवतमंद अलामात में बदल दिया है, बल्कि इन पर अपने नाम की मोहर भी लगा दी। उनका शायरी अपने खत खाल कायम रखते हुए कभी फ़ने मुसव्वरी को अपने दायरे में खींच लाती है, तो कभी फ़ने मौसीकी को अपने वजूद में जम कर देती है। कभी फ़लसफ़ा, कभी नफ्सियात, तो कभी माबादुत्तबियात को अपना मौजू बना लेती है। शायरी की ये सीमा पाई राय गाँ नहीं जाती, क्योंकि इस प्रोसेस में तख्लीकी रचाव और जमालियाती एहसास के वो ख़जाने इसकी दस्तरस में आते चले जाते हैं जो मुसव्वरी, मौसीकी और दीगर जमालियाती फ़नून की नमू में बुनियादी इकाई की हैसियत रखते हैं। सवाला शायरी की तामीर व तश्कील में दीगर फ़नून लतीफ़ा का रंग व आहंग अपनी तमाम तर ख़ुसूसियात के साथ जज्ब होता जाता है। इसलिए जिंदा रह जाने वाली शायरी से बजत वक्त तमाम उलूम व फ़नून की किरणें फूटती हैं जो क़ल्ब व निगाह में रच बस कर हयात इंसानी को तजल्लीज़ात बना देती। मियां आफ्ताब अहमद का शेरी मजमूआ मुख्तलिफ मेरी इन मारूज़ात का बैयन सबूत है। दिल के जुज़दान में सजाए जाने के लायक ये शेर देखिए। बेमुश्किल भी
بے شکل بھی ہوں اور میری پہچان الگ ہے، آئینہ بھی اس بات پہ حیران الگ ہے، مرتا ہوں تو مرنے بھی نہیں دیتی یہ دنیا، مرتا ہوں تو مرنے بھی نہیں دیتی یہ دنیا، جیتا ہوں تو اس جرم کا تاوان الگ ہے۔ اور ایک شعر ہے کہ چپک گئی تھی اگرچہ زبان تالو سے، چپک گئی تھی اگرچہ زبان تالو سے، میں خاموشی کو مگر بولنا سکھا رہا تھا، میں خاموشی کو مگر بولنا سکھا رہا تھا۔ مختلف ہی منفرد ہوتا اور منفرد ہی ممتاز ہوتا ہے، اور ممتاز ہی مستند ہوتا ہے، اور مستند ہی معتبر ہوتا ہے۔ اس حوالے سے بھی آفتاب محمد کے یہ شعر توجہ کے طلبگار ہیں۔ میں سب کے ساتھ چلوں اور الگ دکھائی دوں، میں سب کے ساتھ چلوں اور الگ دکھائی دوں، سو اپنا راستہ رستوں میں ضم نہیں کیا ہے۔ اور یہ شعر ہے کہ ورنہ ڈھل جاتا اسی رنگ میں کب کا میں بھی، ورنہ ڈھل جاتا اسی رنگ میں کب کا میں بھی، مجھ کو لگتا ہے کہ میں اپنے زمانے کا نہیں، مجھ کو لگتا ہے کہ میں اپنے زمانے کا نہیں۔ میاں آفتاب احمد کی شاعری کا فلسفیانہ رنگ اس کی پائیداری اور دوام کی ضمانت ہے۔ اس زاویے سے بھی ان کی شاعری کا مطالعہ ضرور کیا جانا چاہیے۔ مرتکز دانش کا مرکب یہ فکر انگیز اور بصیرت افروز اشعار جو یادداشت کی دیوار پر نقش ہو جاتے ہیں۔ آپ سماعت فرمائیے۔ آیا ہوں کہاں سے مجھے جانا ہے کہاں تک، آیا ہوں کہاں سے مجھے جانا ہے کہاں تک، فی الحال تو پھیلا ہوں حدے کونوں مکان تک، دیکھو تو ذرا آ کے کبھی میرا الاؤ، دیکھو تو ذرا آ کے کبھی میرا الاؤ، میں آگ ہوں وہ آگ کے روشن ہے کہ روشن ہے دھواں تک، میں آگ ہوں وہ آگ کے روشن ہے دھواں تک، سمجھو تو واہمہ ہے یہ بود و نمود بھی، سمجھو تو واہمہ ہے یہ بود و نبود بھی، منظر بھی کچھ نہیں پس منظر بھی کچھ نہیں، خبر نہیں تھی تیرا وصل گھر کہاں پر ہے، خبر نہیں تھی تیرا اصل گھر کہاں پر ہے، سو ہم نے دیر کبھی دشت کا طواف کیا، سو ہم نے دیر کبھی دشت کا طواف کیا۔ تفکر، تحیر اور ترفع اس نوعیت کے شعر کی فلسفیانہ اساس ہے۔ شعری متن کی خواندگی متن کے محدود اور متعین معنوں میں ممکن نہیں ہوا کرتی، اس کے پس منظر میں بہت سے غیر مرئی اور نادیدہ محرکات موجود ہوتے ہیں جن کی تفہیم اور توضیح کے تقاضے ہر دور میں بدل جاتے ہیں۔ A Short History of English Literature کے مصنف آئفر ایونز نے ایک شاعر کی مشکلات ان الفاظ میں بیان کی ہے۔ Each art has its own medium. The painter is pigment, the musician sounds, and the writer words. The difficulty of the writer is that words are used for all everyday purpose so that they become one like coins rubbed by long use. The poet, more than any other writer, tried to look at words afresh. Poet arranges words that they give pleasure such as we may have from music or from pictures. Much of that pleasure comes from the words themselves, but part of it comes from their rhythmical arrangement. The words are so arranged that their sound please, while the alteration of accent and time give to a pattern of words some of that pleasure which music gives. اس اقتباس سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ ایک مصور اور موسیقار کے مقابلے میں ایک شاعر کی مشکلات کتنی زیادہ ہوتی ہیں۔ شاعری میں خیال سے آمنگ لفظیات، تلازمات، تشبیہات اور استعارات کا جمالیاتی اور تخلیقی استعمال ہی شاعر کا سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے۔ میاں آفتاب احمد اس مشکل مرحلے سے نہایت آسانی کے ساتھ گزر گئے ہیں۔ انہوں نے مربج لفظیات اور تلازمات سے دامن بچا کر زبان و بیان کے نئے کرینے گروہ پار لاتے ہوئے اپنا منفرد شعری اسلوب تراشا ہے۔
آپ کو ان کے ہاں آبرد نہیں آمد کی کیفیت واضح طور پر دکھائی دے گی. شعر ان پر ورود اور نزول کرتا ہے اور یہ محض توفیقات کی بات ہے. میں لکھتا جاتا تھا اس کو غزل کے مصحف میں، میں لکھتا جاتا تھا اس کو غزل کے مصحف میں، بمشکل شعر جو آیت نزول کر رہی تھی، بشکل شعر جو آیت نزول کر رہی تھی. مختلف صاحب توفیق شاعر کے بسیط شعری کمالات اور تخلیقی جہات کو مکمل طور پر گرفت میں لینا آسان نہیں. میاں آفتاب احمد کی شاعری بالخصوص غزل، غنائیت، تغزل اور موسیقیت سے مملو ہے. اس میں کافی آرائی اور ادیب سازی کی نسبت مضمون آفرینی اور خیال افروزی کا عنصر غالب ہے. سامعین محترم، گزشتہ کچھ اشروں سے شاعری بالخصوص صنف غزل کو نوآموز شعراء کی مشق ستم اور بے سر و پا تجربات کی آماجگاہ بنا دیا ہے. یہ سلسلہ خیالات سے لفظیات تک، تشبیہات سے استعارات تک، مردہ ردیفوں سے لے کر متروک قوافی تک پھیلتا چلا جا رہا ہے. مصرع سازوں اور غزل تراشوں کے سجون میں میاں آفتاب احمد اپنی منفرد سطح نوا کے حوالے سے ایک جداگانہ شعری تشخص تراشنے میں کامیاب رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہرگز شاعرانہ تبلیغ نہیں ہے کہ کسی لہجے نہ رگے ساز رواں سے آیا، کسی لہجے نہ رگے ساز رواں سے آیا، لفظ میں حسن میرے حسن بیاں سے آیا، لفظ میں حسن میرے حسن بیاں سے آیا. آخر میں ایک حرف تحسین اور ایک حرف تلخ. حرف تحسین محمد عابد کے لیے کہ جنہوں نے اس کتاب کو خوبصورت گیٹ اپ کے ساتھ چھاپا، اور حرف تلخ اس کتاب کے پیش لفظ نگار کے لیے جن کے پیش لفظ کا کتاب سے کوئی تعلق ہی نہیں. پورا پیش لفظ پڑھ جائیے، اس کتاب کے متن کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں ایک علمیت خوب جاری گئی ہے، لیکن میں نے جتنا غور کیا کہ مختلف کے ساتھ اس پیش لفظ کا کیا تعلق ہے یہ مجھے سمجھ. یہ ایک مختلف پیش لفظ ہے، یہ ایک مختلف پیش لفظ. یہ تھے جناب ڈاکٹر غفور شاہ قاسم صاحب جو شعری مجموعہ مختلف اپنی آراء پیش کر رہے تھے. سامعین محترم، منظوم انتظامیہ ہمیشہ شہر میں ادبی تقریبات کے لیے پیش رہی ہے اور مجھ ناچیز سمیت جناب ارشد عزیز، الفاظ الطاہر، فرحان آزد، بابر میسر کوشش کرتے ہیں کہ دوستوں کو بلائیں، مل بیٹھ کر نشستوں کا انعقاد کریں. میاں آفتاب احمد صاحب سے گزشتہ کئی ماہ سے رابطہ تھا، لیکن وہ اپنے مزاج کے مطابق ایسی تقریبات کو شاید ذہنی طور پر آمادہ محسوس نہیں کرتے تھے. ہم نے ان کوشش کی اور بہت ہی محبت اور احترام سے درخواست کی اور وہ اس تقریب کے لیے آمادہ ہوئے. جنرل شاعر کا یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ ایسی تقریبات سے دور رہتا ہے جہاں فضیلہ تحسین اور داد ملتی ہے، اور میاں آفتاب احمد صاحب بھی شاید اسی لیے ایسی کسی تقریب کے انعقاد کے لیے کبھی آمادہ ہونے کے لیے راضی نہیں تھے. لیکن بہرحال ان کی محبت کہ وہ اس تقریب کے لیے آمادہ ہوئے، اور ہم نے کوشش کی کہ شہر میں گزشتہ سال شائع ہونے والی کتب میں سے بہترین کتب کا انتخاب کریں اور اس تقریب کا انعقاد کریں. میں بہت محبت اور احترام سے ملتمس ہوں کہ وہ کچھ اظہار خیال کریں اور اپنا بہت سا طلب ادا کریں. جناب میاں آفتاب احمد.